پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شیخ صاحب, آپ کی تقریباً زندگی جو ہے وہ سیاست کرتے ہوئے گزری ہے. آج کل جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ لوگ آپ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں, اب آپ سیاست سے تھوڑا دور ہیں. میں ٹی وی پہ جا کے کیا کروں گا, آپ مجھے بتائیں. ہر آدمی مجھے ٹی وی والا فون کرتا ہے, ایک دوسرے کے خلاف بات کروں گا, ایک دوسرے کے پہ الزام ہی لگاؤں گا. کوئی ایشو ایسا, 3 جنگ رہی ہے, جنگ میں آیا ہوں, 3 دن ٹی وی پہ آیا ہوں جی, اور آپ دیکھیں لوگوں نے بھی وہ ویڈیو ہی 11 کروڑ کو کراس کر گئی. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ شیخ رشید اور ویڈیو 110 ملین کو بھی کراس کر جائے گی, یہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا. میں 17-18 ملین تک رہتا تھا, مجھے نہیں یقین تھا کہ یہ 110 ملین بھی کراس ہو جائیں گے. لوگوں کے پاس جی اب یہ فون آ گیا, بہت بڑا ہتھیار ہے, اس سے جو چاہتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں اور کھیل لیتے ہیں. اور سارا نزلہ مجھے پہ گھیر دیا اس عورت کا, جیسے کوئی بس ایسے ہی حالات. میڈیا کا استعمال جو ہے شیخ صاحب اس موبائل کا, وہ پازیٹیو بھی ہے لیکن کہیں کہیں کچھ ایسا استعمال بھی ہو جاتا ہے. ہاں جی, ہاں جی, اس وقت فون جو ہے وہ ایک بہت بڑی فورس بن گیا ہے. کلاشنکوف ہی سمجھیں ٹیلی فون کو. اب آپ جس طرح لوگ میں تو نہیں کرتا, لیکن میں نے رکھا ہوا ہے علی اور برکی, وہ جو کرتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہو ایسا, لیکن نہیں کرنا چاہیے زیادہ استعمال بھی. ہر آدمی فون پہ ہی لگا ہوا ہے, گاڑی بھی چلائیں, موٹر وے پہ بھی جائیں تو آپ دیکھیں کہ ساتھ اس نے فون لگایا ہوا ہے. موٹر سائیکل والا دیکھیں جی, ساتھ اس نے فون ساتھ لگایا ہوا ہے. بالکل. فون نے بہت اہمیت اختیار کر لی. شیخ صاحب, جیسے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ہمیشہ سیاست میں رہے, کیبنٹ کا حصہ رہے, بڑا مصروف رہے. میں 16 دفعہ تو مکمل وزیر رہا, 17 دفعہ, 17ویں دفعہ کو 7-8 ہی دن رہا, تھوڑے سے دن, 16 ہی لگا لیں. اور سب سے بوگس انڈسٹری منسٹر بھی میں رہا, جس کی کوئی انڈسٹری نہیں تھی. تو اگر 16 منسٹریوں میں مجھے جو اچھی نہیں لگی وہ انڈسٹری منسٹری نہیں اچھی لگی. اچھا. باقی ساری منسٹریوں میں نے کچھ نہ کچھ کام دکھایا. اچھا. کیونکہ وہ جس کی انڈسٹری ہو اسی کو وزیر بنانا چاہیے انڈسٹری کا, کہ اس کو سمجھ ہوتی ہے کہ کاٹن کراپس کیا ہوگی اور کیا. اب دیکھیں نا, گندم مہنگی, گندم خرید نہیں رہے تھے لوگ, فصلوں کی طرف گئے, فصلیں نہیں خرید رہے لوگ, ریڑیاں بھری پڑی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہر اس چیز کو شریف آدمی نے اوائڈ کر لیا ہے جہاں سے بچت وہ کر سکتا ہو. اس سے مارکیٹ پہ بڑا اثر پڑا ہے. تو شیخ صاحب, آپ کا سب سے یادگار وقت جو آپ کیبنٹ کا حصہ رہے یا وزیر رہے؟ میری زندگی کی ایک ہی خواہش تھی مرنے سے پہلے, اب میری عمر ہے مرنے والی, خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی جائے. علماء سے سنا تھا جو خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھے وہ اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہے. میں نے بڑا پلان کر کے پاکستان کے جو 4 آدمی جنہوں نے کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہے یا 6, اس میں بھی شامل ہوں. اور جب میں جوان تھا, بنا ہی تھا منسٹر, تو میری خواہش تھی کہ میں اقوام متحدہ میں خطاب کروں. اور جس آدھی کیبنٹ نہیں چاہتی تھی کہ یہ خطاب کرے, کہتی تھی یہ اردو میڈیم ہے, اس کو انگریزی کا کیا پتا. اور یہ صاحبزادہ یعقوب صاحب مرحوم نے اتنی مشکل تقریر لکھ کر دی کہ شاید وہ خود بھی نہ پڑھ سکتے ہوں. پھر میں وہاں 600 ویسٹ نزدیک ہی تھا, وہاں گیا اور وہاں جا کے میں نے اس کو آسان انگریزی کر کے, جب میں آیا تو میرا نام پکارا جا رہا تھا. تو پھر اس وقت سارے سربراہ بیٹھتے تھے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں, تو میں نے تقریر کی اور بعد میں ایمبیسی گیا. میں نے کہا یہ آپ کے باقی پیسے, میں جا رہا ہوں. مجھے تو ایک فوٹو چاہیے تھی کہ ہاں جی ہم بھی ان میں شامل ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ کو خطاب کیا. اور وہ نماز سر آپ نے بطور وزیر وہاں پر ادا کی تھی؟ بطور پاکستانی وزیر, مطلب کیبنٹ کا حصہ تھے تب گئے تھے؟ میں گیا تھا جی, میں گیا تھا. صاحبزادہ یعقوب صاحب تقریر کرنا چاہتے تھے, میں نے بس ضد کی. میں نے کہا میں یہیں سے یا مستعفی ہو جاؤں گا یا اسٹے لے لوں گا یہاں پہ. میں نے تقریر کرنی ہے. پھر وہ تقریر اس دن ملتوی ہوئی, اگلے دن تقریر ہوئی اور میں نے کی, اور انہوں نے بڑی سخت تقریر لکھ کر دی, لیکن میں نے شارٹ لفظوں میں اپنی فوٹوگرافی کرائی اور اپنا ریکارڈ پہ آیا کہ بھی یہ بھی شامل تھے. اور ایک جلسہ تھا بھٹو کا جہاں سے مجھے شہرت ملی,
लियाकत बाग में वो सदर भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे बांग्लादेश के बाद। मैंने कहा मैं नहीं करने दूंगा, सामने ही मेरा कॉलेज था, तो मैंने जलसा पलट दिया अकेले तन्हा। भुट्टो साहब का? हाँ जी। और उस दिन के बाद से फिर अब ये दौर आया, हर आदमी मुझे कहता है आप टीवी पे नहीं आते। जो आदमी मुझे टीवी वाला फोन कहता है, सवाल भी आजकल इस किस्म के हैं, कोई रहा होगा नहीं होगा, कोई ऐसा होगा नहीं होगा, कोई ऐसी बात नहीं है जो कि इंडिया से जंग हुई 3 दिन 4 दिन, चारों दिन मैं टीवी पे था जी, चारों दिन मैं टीवी पे था। कोई रोजा तोड़ना पड़ा तो मैं तोड़ूंगा। अभी के हालात में मेरे पास टीवी पे कहने के लिए कुछ नहीं, मैं किसके खिलाफ बात करूं? जिनके खिलाफ सारा माहौल बनाया गया है या सोशल मीडिया चल रहा है, उन्होंने खामखा मुझे चिल्ले में भेज दिया। मैं तो कभी किसी के खिलाफ इस तरह नहीं रहा, अदारों के खिलाफ मैं कभी नहीं रहा। बिल्कुल। तो ये रोजा आपको कितना लंबा लग रहा है? कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, कुछ समझ नहीं आ रही कि ये रोजा कितना लंबा हो सकता है। शेख साहब, लेकिन आपके तो बड़े पर्सनल ताल्लुकात भी रहे हैं, जैसे आपने बस इसी चीज ने मुझे ज्यादा परेशान किया हुआ है कि जिनसे तल्लक थे किसी ने तल्लक नहीं निभाए। तो दुख होता है, शिकवा है? दुख होता है। शिकवा भी है सर? शिकवा भी है कि उन्हीं के दौर में फिर आपको हथकड़ियां लगी, आप अदालतों में पेश होते रहे, चिल्ला काटा जी 40 दिन का बगैर किसी के। और लेकिन एक चीज, मरने से पहले मैंने किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर 40 दिन की बजाय मैं 4 घंटे में भी रहा हो सकता था, लेकिन मैंने किसी की फैमिली पे, किसी की जात पे, किसी के नाम पे कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि मैं मरने से पहले शर्मिंदा हूँ और कहूँ कि मैंने ये इल्ज़ाम लगाया, वो इल्ज़ाम लगाया। मैंने अपनी बातें खुल के की और वही कहा जो मेरे ज़हन में था, जो मुझे कहा गया था पढ़ने का, वो मैंने नहीं पढ़ा जी। आपको भी कहा गया था? ज़ाहिर है, ये कैसे हो सकता है। अच्छा। लेकिन मैंने एक लाइन क्या ज़ेर ज़बर भी नहीं पढ़ा, वही कुछ कहा जो कुछ मैंने कहना। तो सर उसके बाद आप समझते हैं कि कुछ दोस्तों ने आपको रिलीफ दिलवाया या आपने? नहीं, बस वो मेरा ख्याल है मैं उनके मेयार पे पूरा नहीं उतरा, क्योंकि मैंने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो अपनी की 100%, 120%, और उनका ख्याल था ये हमारी करेगा। सो मैंने अपनी वाली की, लेकिन उन्होंने मुझे तंग नहीं किया, कोई मारा पीटा नहीं, कोई मेरे साथ तशद्दुद नहीं हुआ। बस मैं लेटा रहा 40 दिन वहां पे। 23 दिन जेल में रहा, वहां तो मैं तड़का शड़का मूंगी गोश्त वोश बना लेता था जी, और तंदूर से ताज़ा रोटियां मंगा लेता था। उधर जरा चिल्ला मुश्किल काम था, वो गार जो थी वो जरा मुश्किल थी। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।